السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ان 5 عادتوں کا ذکر کروں گی جس کو اگر آپ اپنائیں تو آپ کے بچے بہت خود مختار، پر اعتماد اور مضبوط شخصیت کے مالک بن سکتے ہیں، اور یہی سب وہ باتیں ہیں جو ان کے ایک روشن مستقبل میں ان کے بہت کام آئیں گی۔ اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ ان کو اپنی چیزوں کو سلیکٹ کرنے کی آپشن دیں۔ چھوٹی عمر سے ہی آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کیا کھانا چاہتے ہیں، ان کو کھانے میں کیا پسند ہے۔ اگر ان کے پسند کا کھانا نہیں بنا تو ان کو 2-4 ایسی آپشنز دیں کہ چلیں اس میں سے سلیکٹ کر لو کہ کیا کھانا چاہتے ہو، کون سے کپڑے پہننا چاہتے ہو۔ گروسری کرنے جائیں تو وہاں آپ ان سے لسٹ بنوا لیں، اس میں ان کی پسند کی چیزیں کہیں کہ وہ شامل کر لیں، جس میں بچوں کی سویٹس ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز جو وہ کھانا چاہتے ہیں، تو اس سے بھی بچوں میں بہت خود مختاری پیدا ہوتی ہے، خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ بچے جو ہیں وہ ماں باپ کو اپنی پرابلمس آ کر بتاتے ہیں، خاص طور پر ماں کو، مختلف جو ان کی ایج کے حساب سے ہوتی ہیں، ان کی فرینڈس کے بارے میں، ان کی پڑھائی کے بارے میں، ان کے اسکول کے بارے میں۔ تو آپ ان سے پہلے ان کی پرابلم کو سنیں، اور آپ نے تو ان کو حل بتا ہی دینا ہے کہ ایسے نہیں ایسے کر لو، لیکن اس سے پہلے آپ ان سے پوچھیں کہ اگر خود اس مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہو یا اس پریشانی کو حل کرنا چاہو تو کیسے کرو گے۔ پھر آپ ان کے نظریات کو سنیں، اس سے آپ کو ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کے خیالات کے بارے میں پتہ چلے گا، اور پھر آپ ان کو اپنے بارے میں اپنی جو آپ کی رائے ہے آپ اس سے ان کو آگاہ کریں۔ تو اس سے سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے خود اعتمادی کے علاوہ کہ ماں کو باپ کو بچے کیا سوچتے ہیں یہ ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے، جس سے ان کو سمجھنے میں ان کی اگلی زندگی کے لیے ماں باپ کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ ان کو ان کے کام خود کرنے دیں، چھوٹے چھوٹے کام جو وہ خود کر سکتے ہیں، اپنے بیڈ کو ٹھیک کرنے سے لے کے اپنے کپڑوں کو تہہ لگا کے رکھنا، اپنے لیسز باندھنا، ہاں وہ کچن میں بھی آپ ان کو کوئی سینڈوچز وغیرہ بنوائیں، خواہ وہ دھنیا کے پتے ہی کیوں نہ اتاریں، اپنا ایک کپ یا گلاس ہی کیوں نہ دھو لیں، بے شک وہ صاف نہ ہی دھوئیں، آپ اس کو بعد میں خود کر لیں، لیکن ان کو جتنا آتا ہے، جتنا وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ چھوٹی ایج میں بچے اپنا کام خود کرنا چاہتے ہیں، تب ہم ان کو کرنے نہیں دیتے کہ تم سے نہیں ہوگا، اور پھر جب ہم ان کو فورس کرتے ہیں تو تب ان کو یہ عادت نہیں رہ چکی ہوتی۔ تو جب وہ کام کرنا چاہیں اپنی ایج کے حساب سے آپ ان کو وہ کام کرنے دیں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر وہ پڑھتے ہیں تو صرف وہ پڑھ ہی سکتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ اور ساتھ نہیں کر سکتے۔ تو آپ بچوں کو ملٹی ٹاسک بنائیں کہ ان کو ہر کام کرنا آنا چاہیے، یا ایک وقت میں وہ کئی کام کر سکتے ہوں۔ چوتھے نمبر پہ سب سے اہم بات ہے کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم اپنے بچوں کے کردار کو مضبوط بنانے کے لیے ہر وقت ان پہ نظر رکھیں تو ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ بچے آج چھوٹے ہیں، کل کو وہ بڑے ہوں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ ہم حد سے زیادہ اگر کسی چیز میں انٹرفیئر کریں گے تو وہ شاید ان کو پسند نہیں آئے گا، کیونکہ ایک ایج کا، جیسے ٹین ایج کی اگر میں بات کروں تو وہ ایک ایج کا ایک دور ایسا آتا ہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم ہر وقت ان پر نظر رکھ سکیں۔ تو اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ ان کو دین کے قریب رکھیں، ان کو کسی اور چیز کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، ہو یا نہ ہو، یہ اس چیز کو وہ سوچیں یا نہ سوچیں کہ ماں باپ کو یہ بات پتہ چلے گی تو وہ کیسا ریئیکٹ کریں گے، سب سے پہلے ان کے دل میں یہ ڈر ہونا چاہیے کہ یہ بات ہمارے مذہب کے اگینسٹ ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دل میں ہونا چاہیے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ان کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا چاہیے۔ آپ کے بچے گھر سے نکلیں، میں پہلے بھی ویڈیوز میں بولتی ہوں، آپ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام پڑھیں، ان پر دم کریں اور اللہ کے حوالے کر دیں، کیونکہ ہر جگہ پر ہم سب کچھ نہیں کر سکتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ آپ ان کی تربیت کریں، اور باقی معاملات آپ اس ذات پہ چھوڑ دیں اور بچوں کو دین کے نزدیک کریں۔ جب بچے خود مختاری کے ساتھ اپنے زندگی کے فیصلے کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، ان سے بھی ہوگی، ہر حالت میں ان کا ساتھ دیں، ان کو قصوروار مت ٹھہرائیں، اور ان کے ساتھ ہر طرح کے وقت میں، ہر طرح کی مشکل میں، ہر طرح کی غلطی میں ان کے ساتھ کھڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔